بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، خلافت راشدہ کے متعلق اہم معلومات پر مشتمل ایک لیکچر کے ساتھ مدثر اقبال آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ چنانچہ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اس سوال سے کہ جنگ قادسیہ میں کتنے بدری صحابہ شریک تھے، تو اس کا جواب ہے 70۔ جنگ قادسیہ میں 70 بدری صحابہ شریک تھے۔ اگلا سوال ہے جنگ قادسیہ میں کل کتنے ہاتھی تھے، یعنی دشمن ایرانیوں کے پاس کل ہاتھی کتنے تھے؟ تو درست جواب ہے 300، جن میں سے قلب میں 70 ہاتھی تھے، میمنہ اور میسرہ پر 75 ہاتھی تھے، اسی طرح 150 کے قریب اور بھی ہاتھی تھے ان کے پاس، جن کی کل تعداد 300 جا کر بنتی ہے۔ اگلا سوال ہے جنگ قادسیہ میں کل کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ تو درست جواب ہے 6000۔ اس جنگ میں 6000 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اگلا سوال ہے رستم کو کس نے قتل کیا؟ تو جنگ قادسیہ میں ایرانیوں کا جو سپہ سالار تھا رستم، اس کو قتل کرنے والے کا نام ہے ہلال بن علقمہ۔ رستم بھاگ کر دریا میں کود کر جا رہا تھا تو ہلال بن علقمہ نے ان کو دیکھ لیا اور ٹانگ سے پکڑ کر اس کو دریا سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ اگلا سوال ہے کون سا جھوٹا نبی ایک کاہن تھا؟ تو درست جواب ہے طلحہ اسدی۔ یہ کاہن بھی تھا اور اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن عہد فاروقی میں پھر یہ دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ اگلا سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاعر اشعث بن قیس کو کتنا انعام دیا؟ تو درست جواب ہے 10,000 درہم اس شاعر کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدح اور تعریف کے بدلے میں بطور انعام دیا۔ اسی بات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے باز پرس کی۔ اگلا سوال ہے حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا شہر آباد کیا؟ تو درست جواب ہے بصرہ۔ بصرہ کے بانی حضرت عتبہ بن غزوان ہیں۔ اگلا سوال ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قادسیہ میں سپہ سالار بنانے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ تو درست جواب ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ قادسیہ کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود جا رہے تھے اور مدینہ سے باہر ایک چشمہ ہے زرار نامی، وہاں تک آپ گئے تھے۔ تب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ خلیفہ کا جانا جنگ میں مناسب نہیں بلکہ دارالخلافہ میں رہنا ضروری ہے۔ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا جائے۔ اگلا سوال ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب فوت ہوئے؟ تو درست جواب ہے 50 یا 51 ہجری، دونوں اقوال کتابوں میں درج ہیں۔ اگلا سوال ہے بیت المقدس کا معاہدہ کس نے تحریر کیا؟ تو درست جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 ہجری میں اس کا معاہدہ تحریر کیا۔ اگلا سوال دور فاروقی میں حمص میں جزیہ کی رقم کس نے واپس کر دی؟ تو درست جواب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حمص شام کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ جب یرموک کا واقعہ ہونے لگا تو اس موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چونکہ اب ہم ان کی حفاظت کرنے سے قاصر ہیں، لہٰذا اہل حمص کا جزیہ واپس کر دیا جائے، اور اس جزیہ واپس کرنے کا اتنا اچھا اثر ہوا، اہل حمص اگرچہ خود شامی اور رومی تھے، وہ مسلمانوں کی فتح کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ اگلا سوال ہے فاتح ایران کسے کہا جاتا ہے؟ تو فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔
ان دونوں باتوں میں فرق کو یاد رکھیں۔ اگلا سوال ہے ایران کے محاذ پر آخری اہم جنگ کہاں پر لڑی گئی؟ تو درست جواب ہے ایران کے محاذ پر آخری اہم جنگ نہاوند کے مقام پر 21 ہجری میں لڑی گئی، اور اسی جنگ میں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلامی سپہ سالار تھے شہید ہوئے، جن کی شہادت کا سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر تک روتے رہے۔ اگلا سوال فتح شام کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے لشکر تیار کیے؟ تو درست جواب ہے 4۔ شام پر لشکر کشی کا فیصلہ 13 ہجری کے اندر کیا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام پر لشکر کشی کے لیے 4 لشکر تیار کیے، اور ہر لشکر کو علیحدہ ذمہ داری سونپی گئی۔ آپ نے یہاں پہ اس چیز کو لازمی یاد رکھنا ہے کہ وہ لشکر جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیے تھے وہ کل 4 تھے۔ اگلا سوال ہے وفات سے قبل کتنے دن تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہے؟ تو درست جواب ہے 15 دن۔ اگلا سوال ہے جنگ کاظمہ، اس کو جنگ سلاسل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس جنگ میں ایرانیوں نے بیڑیاں پہن رکھی تھیں، اس وجہ سے زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ رکھا تھا تاکہ ہم میدان جنگ سے بھاگ نہ سکیں، اور اس جنگ کا سپہ سالار جو تھا اس کا نام تھا ہرمز۔ اس کی ٹوپی کی قیمت کیا تھی؟ تو درست جواب ہے 1,00,000 درہم۔ ہرمز کو قتل کرنے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو وہ ٹوپی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی گئی۔ اگلا سوال ہے جنگ یرموک میں اسلامی لشکر کے کتنے چھوٹے چھوٹے دستے بنائے گئے؟ تو درست جواب ہے 38۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، اور انہوں نے اسلامی لشکر کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کیا تاکہ دشمن پر اس سے دباؤ بھی رہے اور مسلمان تازہ دم بھی ہوتے رہیں، اور چھوٹے دستے پر کمان کرنے کی وجہ سے آسانی سے حملہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے ہر دستے میں 1,000 فرد تھے۔ اس لحاظ سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے جنگ یرموک میں اسلامی لشکر کی تعداد 38,000 تھی، اور جنگ یرموک میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 3,000 ہے، جن میں سے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے، اسی طرح حضرت جرجہ رومی رحمۃ اللہ علیہ جو اسی جنگ میں مسلمان ہوئے، ایرانی رومیوں کے سپہ سالار تھے، وہ بھی شہید ہوئے۔ اور اسی جنگ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، اس سے پہلے ان کی ایک آنکھ محاصرہ طائف کے دوران ضائع ہو چکی تھی۔ اگلا سوال ہے مالک بن نویرہ کی بیوی لیلہ سے کس نے شادی کی؟ تو درست جواب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مالک بن نویرہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر قتل کیے گئے۔ اسی بات پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے مدینہ پہنچ گئے تھے۔ اگلا سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ تو درست جواب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی صہیب ہیں جو پیسہ اور مال خرچ کر کے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، جن کے متعلق سورۃ بقرہ کی آیتیں نازل ہوئیں۔ عبداللہ بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے قاضی تھے؟ تو درست جواب ہے کوفہ کے قاضی بنائے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوفہ کا قاضی بنایا۔ اگلا سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب مکہ سے مدینہ تک ہر منزل پر چوکیاں، سرائیں اور حوض تعمیر کروائے؟ تو درست جواب ہے 17 ہجری میں۔ اگلا سوال کباطی جو ایک عمدہ قسم کا مصری کپڑا ہے، کعبہ پر اس کا غلاف کس نے چڑھایا تھا؟ تو سب سے پہلے کعبہ پر اس کا غلاف چڑھانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگلا سوال شہر فسطاط کو بسانے والے کون تھے؟ تو درست جواب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فسطاط عربی زبان میں خیمے کو کہا جاتا ہے، چنانچہ مجاہدین نے اس مقام پر خیمے لگائے تھے،
اور جب خیمے لپیٹنے کا وقت آیا تو ایک خیمے میں کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کیا کہ اس کو اسی حال میں رہنے دیا جائے۔ اس وجہ سے اس شہر کا نام فسطاط، خیموں والا شہر بن گیا۔ اگلا سوال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے وظائف میں کتنا اضافہ کیا؟ تو درست جواب ہے 200 درہم۔ اگلا سوال، جنگ جسر میں 9000 کے اسلامی لشکر میں سے کل کتنے بچ گئے تھے؟ تو درست جواب 3000، کیونکہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا اور پل کو کراس کر کے دوسری جانب چلے گئے تھے، اور ایرانی ہاتھیوں کا سامنا جب ہوا تو اسلامی لشکر کے جو اونٹ وغیرہ تھے وہ بدکنے لگے۔ اس وجہ سے اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا، اور سپہ سالار مسلمانوں کے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اگلا سوال ہے، جنگ جسر کا بدلہ مسلمانوں نے کس جنگ میں اتارا، کس جنگ میں لیا؟ تو درست جواب مارکہ بویب میں اسلامی لشکر نے اس جنگ کا بدلہ لیا اور ایرانی سپہ سالار مارا گیا۔ اگلا سوال ہے، جنگ جلولہ کے فاتح کون تھے؟ تو درست جواب حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر جلولہ کے فاتح ہیں۔ اگلا سوال، سب سے پہلے کس نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا؟ تو درست جواب ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا محاصرہ سب سے پہلے کیا، اور جب دمشق کی فتح سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے تو اہل بیت المقدس والوں کو، اس شہر والوں کو اپنی شکست کا بالکل یقین ہو گیا، چنانچہ معاہدہ ہوا، اور اس معاہدہ کو لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگلا سوال یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مقبوضہ ممالک کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ سوال یوں بھی بن سکتا ہے کتنے صوبوں میں تقسیم کیا؟ تو درست جواب ہے 11 صوبے۔ اگلا سوال ہے، عہد فاروقی میں کسی بھی گورنر سے کتنی باتوں کا حلف لازمی لیا جاتا تھا؟ تو درست جواب ہے 5 باتوں کا حلف کسی بھی گورنر سے لازمی طور پہ لیا جاتا تھا، اور وہ 5 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرے گا، باریک کپڑے نہیں پہنے گا، چنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، دروازے پر دربان نہیں رکھے گا، حاجت مندوں کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے گا۔ یاد رکھیے، اگر سوال میں 5 کا آپشن نہ ہو تو 4 کا آپشن بھی سلیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، عشور نامی ٹیکس یہ ایک تجارتی ٹیکس ہے، اس کی ابتدا کس کے عہد سے ہوئی؟ تو درست جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہوئی۔ اس پر مزید بحث انشاءاللہ ہم معاشیات کے ٹاپک میں کریں گے۔ اگلا سوال، نہر امیر المومنین کتنے سال تک جہاز رانی کے قابل رہی؟ تو درست جواب ہے 80 سال تک۔ یہ نہر اس لیے بنائی گئی تھی، جب حجاز کے اندر 18 ہجری میں قحط آیا تھا تو مصر سے غلہ اور دیگر چیزوں کے پہنچنے پر کافی وقت لگ جاتا تھا، تو اس لیے یہ نہر بنائی گئی، اور 80 سال تک یہ نہر اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ بعد میں ریت وغیرہ کی وجہ سے یہ نہر خراب ہو گئی۔ تو یہ تھے خلافت راشدہ کے متعلق اہم سوالات۔ امید کرتا ہوں دیگر لیکچرز کی طرح آپ اس لیکچرز کو بھی پسند کریں گے۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔